أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ایک صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی جو ولادت ہے، اس ولادت کے زاویے مختلف ہیں. ایک زاویہ تو یہ ہے کہ آج یہ زہرا کے درد بیٹا آیا ہے، اس سے رسول اللہ خوش ہیں. دوسرا اللہ بھی خوش ہے. تیسرا علی ابن ابی طالب خوش ہیں، اور بیوی زہرا بھی خوش ہیں. لہذا آج عید کا دن ہے اور مومنین بھی خوش ہیں. اس خوشی کے لیے بلند صلوات پڑھیں گے. اس خوشی سے پیغمبر کا، امیر المومنین کا اور بیوی زہرا کا دشمن آج سے ابتر ہو گئے. آج سے وہ دشمن جو کہتا تھا پیغمبر کی اولاد نہیں ہے، آج پیغمبر کا پہلا بیٹا علی کی نسل سے اللہ نے دے دیا. حضرت امام حسن مجتبی صلوات اللہ حسن، کچھ نام ایسے ہیں جو زمینی نہیں ہیں، آسمانی ہیں، یعنی اللہ نے بھیجے ہیں. معمولاً ہمیں فیوچر کا نہیں پتہ ہوتا، ہم نام لکھ دیتے ہیں غلام علی، محمد علی. فیوچر کا کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ کیا ہوگا اس بچے کا. اللہ کو فیوچر معلوم ہے. اللہ کو فیوچر معلوم تھا تو کسی کا نام اللہ نے محمد رکھ دیا، کسی کا نام اللہ نے علی رکھ دیا، کسی کا نام اللہ نے یحییٰ، کسی کا نام ابراہیم. تو اللہ کو ناموں کا اندازہ تھا کہ اللہ نے کیا نام رکھنا ہے. اچھا، حسن کا معنی کیا ہے؟ بیوٹیفل، خوبصورت. حسین کا معنی کیا ہے؟ خوبصورت. دونوں کا معنی خوبصورت ہے. عربی زبان میں یہ جو لفظ حسین ہے، تو بنیادی طور پہ اس کو اسم مصغر کہتے ہیں. جیسے بکر سے بکیر، عمر سے عمیر، ہاں جی، اسی طرح اور بھی الفاظ ہیں. تو اصل میں نام ہے حسن، اور حسن ہی کا کنٹینیوشن ہے حسین. تو دونوں ہیں کیا؟ خوبصورت. عرض کروں گا کہ اللہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو دیکھ کے فرمایا کہ اس کا نام رکھو حسن. تو اللہ کی نگاہ میں کتنا خوبصورت ہے یہ بچہ، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ اللہ جس نے یہ کائنات کیسی بنائی ہے؟ خوبصورت. جنت کیسی بنائی ہے؟ خوبصورت. ایک روایت یہ ہے جنت کے حوالے سے کہ جنت نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی، یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے مزین کرے گا، مجھے خوبصورت بنائے گا. جو پہلے ہی خوبصورت ہے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ اے پروردگار، تو نے کہا تھا کہ تو مجھے خوبصورت بنائے گا. تو حدیث کے جملے یہ ہیں کہ اللہ نے جواب دیا، میں نے تجھے حسن اور حسین سے مزین کر دیا. سبحان اللہ. یعنی جنت کا حسن بھی کس کے وجود سے ہے؟ حسن مجتبی کے وجود سے اور حسین کے وجود سے. یہی وجہ ہے حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں. امام حسن مجتبی کی شخصیت کے دو پہلو مختصر میں عرض کروں گا. نمبر 1، پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ
وہ حدیث یہ ہے لو کان العقل رجلا لکان الحسن. عقل انٹلیکٹ انٹیویشن، عقل جو ہے وہ اگر کہیں انسانی شکل میں شیپ ہو کے آ جائے تو وہ کون ہوگا؟ میرا بیٹا حسن مشتبہ. یعنی عقل اگر اس کائنات میں جہاں کہیں موجود ہے، اگر عقل کو کسی نے انسانی شکل میں دیکھنا ہو تو وہ کون ہے؟ اور یہی وہ حسن مشتبہ ہے. یہ عقل کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں. ایک روایت تو یہ بھی ہے اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلا وجود جو اللہ نے خلق کیا وہ کیا تھا؟ عقل تھا. بعض روایات میں ہے پہلا وجود جو اللہ نے خلق کیا وہ علم تھا. بعض روایات میں ہے کہ اللہ نے جو پہلی چیز خلق کی وہ نور تھا. اور ایک روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کو خلق کیا. اب یہ چاروں حدیث اس کی تفسیر یہ ہے کہ وجود ایک ہی تھا، اس کا ایک اینگل عقل تھا، دوسرا اینگل علم تھا، تیسرا اینگل نور تھا. اور نور مصطفیٰ تھا جو اللہ نے گویا پروردگار نے پہلی جو چیز خلق کی ایک ہی صورت میں نور بھی تھا، عقل بھی تھا، علم تھا. وہ صاحب عقل یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے عقل کو دیکھنا ہو تو میرے بیٹے حسن مشتبہ. امام حسن یعنی عقل مجسم. ایک نکتہ اور میں عرض کروں گا اور وہ یہ ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم مولا کا جب آخری وقت تھا تو امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے، روایت یہ ہے کہ امام علی کا جب آخری وقت تھا تو امام نے اپنے بیٹے حسن مشتبہ کو بلایا اور یہ جملے تاریخ میں موجود ہیں روایت میں. ادن منی، میرے قریب آؤ، کم کلوز ٹو می، میرے قریب آؤ تاکہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اس وقت علی اب دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جانے سے پہلے جو ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ قابل غور ہے. اور یہ تقریباً ہر معصوم نے یہ عمل انجام دیا ہے. کیوں؟ معاملہ ہدایت کا ہے، معاملہ اللہ نے ہدایت کے نظام کو لے کر چلنا ہے قیامت تک کے لیے. اب جملہ یہ ہے، پہلے میں ایک روایت سنو اس کے بعد یہ جملہ عرض کرتا ہوں. روایت یہ ہے کہ جب نبی اکرم کا آخری وقت تھا تو اس مرحلے میں جو واقعات ہوئے، پیغمبر نے علی علیہ السلام کو جب قریب بلایا اور جب پیغمبر سے جدا ہوئے تو لوگوں نے پوچھا یا علی آپ کے کان میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ قابل غور ہے. آپ قریب گئے، آپ نے کان اللہ کے نبی کے قریب کیا، اللہ کے نبی نے آپ کو کوئی گفتگو کی اور اس کے بعد وہ گفتگو کی تھی ہمیں تو سمجھ نہیں آئی. اللہ کے نبی نے آپ کے کان میں کیا کہا؟ امیر المومنین نے جواب دیا اور وہ قابل توجہ ہے. فرمایا میں پیغمبر کے قریب گیا، پیغمبر نے علمنی الف باب من العلم وینفتح لی الف باب من باب. اللہ کے رسول نے دنیا میں جانے سے پہلے کتنی دیر لگی؟ اس تھوڑی سی دیر میں اللہ کے رسول نے مجھے 1000 باب علم کے تعلیم کیے اور ہر دروازے سے 1000 باب میرے لیے علم کا کھل گیا. صلوات پر محمد و آل محمد. بچوں کو سمجھانے کے لیے within a few seconds نبی اکرم نے کتنا ڈیٹا ٹرانسفر کیا. ڈیٹے کی صورتحال یہ ہے کہ 1000 چیپٹر علم کا اور ہر چیپٹر میں سے پھر 1000 چیپٹر علم کا. کتنے دروازے علم کے بنے؟ ایک کے ساتھ 1000 زیرو لکھیں گے
تو یہ بات بنے گی وہ کیلکولیشن جو حدیث میں موجود ہے، جس کو آپ کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے. تقریباً 26 ڈیجٹ تو آپ پڑھ سکتے ہیں 0 0 کے ساتھ. گویا اتنے وقت کے اندر اللہ کے نبی نے اپنے سینے میں جو تھا اللہ کے نبی نے علی کے سینے میں منتقل کر دیا. صلوات پر محمد و آل محمد. علی فرماتے ہیں ادن منی یا حسن، میرا بیٹا حسن میرے قریب آؤ، حتی اسر الیک ما اسر الی رسول اللہ، تاکہ وہ سارے کے سارے راز اور سیکرٹس جو اللہ کے رسول نے میرے سینے میں منتقل کیے تھے میں تیرے سینے میں منتقل کر دوں. صلوات پر محمد و آل محمد. وآتمنک کما ایتمننی، اور وہ ساری امانتیں میں تیرے سپرد کر دوں جو اللہ کے رسول نے میری طرف منتقل کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا علم اللہ کے رسول کے پاس تھا وہ سارے اسرار اللہ کے نبی نے علی کی طرف منتقل کیے، علی نے حسن مجتبیٰ کی طرف منتقل کیے. لہذا یہ وہ گھر وہ ہے، خالی علی کا دعویٰ نہیں ہے پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں سے. یہ حسن مجتبیٰ کا بھی یہ دعویٰ ہے، حسین کربلا شہید کربلا کا بھی یہ بھی دعویٰ ہے، اور یہی سیم وہی میسج ہے جو مہدی آئیں گے کہیں گے کل میرے دادا نے کہا تھا آج میں اعلان کروں گا. یہ اسرار نبوت ہیں، یہ اس کائنات کے اسرار ہیں، اور ہر کوئی ہر وجود اس قابل نہیں ہوتا کہ ان اسرار کو حمل کر سکے، ان اسرار کو لے سکے. اس کائنات کے اندر ان اسرار کو لینے کے لیے یا محمد کا وجود چاہیے یا علی کا وجود چاہیے یا حسن مجتبیٰ کا وجود. صلوات محمد. کون حسن مجتبیٰ؟ ایک واقعہ معروف ہے. معلوم یہ ہے کہ سیریا سے ایک آدمی آیا پیغمبر اکرم کی خدمت میں، اور آتے ہی اس نے ابیوزو بری لینگویج استعمال کی، اور اس کے بعد یہ پوچھا کیا تم ہی ہو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا میں ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. جی نبوت کا دعویٰ میں نے کیا ہے. کہا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے آپ کی نبوت کی؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو کہ میرے وجود کا کوئی ٹکڑا میرے وجود کی میرے نبوت کی دعوت کی دلیل دے؟ اس نے کہا یہ بات تو اور بھی عجیب ہوگی، میں تو آپ کی نبوت پہ مجھے شک ہے کہ آپ نبی ہیں کہ نہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے وجود کا کوئی ٹکڑا آپ کی نبوت کی دلیل دے؟ کہا بھی ثابت ہو جائے گا. چھوٹی سی عمر میں موجود تھے امام حسن مجتبیٰ محفل میں، کہا حسن مجتبیٰ اٹھو اور میری نبوت کی دلیل دے. امام اس عمر میں اس سن مبارک میں کون سی دلیل دی؟ نبوت کی دلیل. اور یہ اس نبوت میں باقی نبیوں کی نبوت میں فرق ہے، اس نبوت میں اور باقی نبیوں کی نبوت میں یہ فرق ہے. پیغمبر کی نبوت کا صدقہ ہے سارے انبیاء کی نبوت. اس نبوت کی ایکسپلینیشن کے لیے کوئی ایسا ظرف ہو جو اس نبوت کے سارے اسرار کو جانتا ہو. اسی لیے اللہ فرماتا ہے میرا نبی کہہ دو یا میں گواہ ہوں یا وہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب ساری کتاب کا علم ہے. یہ نہیں کہ ایک دو صورتیں یاد ہوں تو آپ وہ کتاب کا عالم ہو گیا. ساری کتاب کے عالم کا معنی یہ ہے کہ جہاں اللہ گواہ بن رہا ہے اس نبوت کا، وہاں ایسا گواہ چاہیے جس طرح خدا اللہ نبی کی نبوت کا گواہ ہے ویسا ہی گواہ اس کے مقابلے میں نبی کی نبوت کا. آخری بات اب عرض کروں گا.
موجود تھے. آپ کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ امام حسن مجتبی موجود تھے. صلوات محمد نبی اکرم اپنے اصحاب کے ساتھ گفتگو میں مشغول تھے کہ دروازہ کھلا اور ایک بزرگ جو ہے وہ محفل میں آئے اور آگے انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور کھڑے ہوئے اس بزرگ کو دیکھ کے. پیغمبر کا کھڑا ہونا معنی رکھتا ہے یہ نہیں؟ پیغمبر کا کھڑا ہونا کسی کے احترام میں معنی رکھتا ہے. پیغمبر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے تو جواب دیا سلام کا. اس کے بعد جب حضور بیٹھ گئے تو اس بزرگ نے کہا یا رسول اللہ میرے کچھ سوالات ہیں، میرے کچھ سوالات ہیں، میں ان سوالوں کو جواب چاہتا ہوں. پیغمبر مسکرائے. اس بزرگ سے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میرا بیٹا جو ہے وہ یہ میرا بیٹا حسن تمہارے سوالوں کا جواب دے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی پرابلم نہیں. صلوات پر محمد و محمد. ہر کسی کو آبجیکشن نہیں ہوتا، یہ کسی کو آبجیکشن ہوتا ہے. جس کو پیغمبر کی نبوت پہ یقین تھا اس کو یقین تھا کہ جو پیغمبر کی گود میں ہے یہ سارے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے. روایت یہ کہتی ہے اس بچے کو اٹھایا اس بزرگ نے، مسجد کے کونے میں چلے گئے. کافی دیر تک وہ سوال کرتے رہے، یہ جواب دیتے رہے. اور جب یہ معاملہ ہو گیا اور وہ بزرگ آئے، جا کے دوبارہ اس بیٹے کو پیغمبر کی گود میں رکھا اور پیغمبر سے السلام علیکم خدا حافظ کہہ کے چلے گئے. اب جو بیٹھے ہوئے تھے انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا یا رسول اللہ یہ بزرگ کون تھے، یہ سوال جواب، یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جناب خضر ہیں جو کبھی کبھی آتے ہیں سوال پوچھنے. آج میں نے کہا میرا بیٹا حسن آج دشمنوں کی اولاد نہیں ہے، ہاں پیغمبر کی اولاد آج بھی باقی ہے. ایک بزرگ کی کیلکولیشن یہ ہے کہ تقریباً 20 ملین سادات ہیں اس وقت دنیا کے اندر. تو آج بھی حسن یعنی وہ پہلا جس کی وجہ سے پیغمبر کو جو تانا ملا تھا اس کا جواب ملا. وہ بیٹا جس کے آنے سے جس شخص نے کہا تھا نا، جنہوں نے کہا تھا کہ پیغمبر کی اولاد نہیں ہے، آج پیغمبر کا وارث دنیا میں آ گیا. لہٰذا آج پیغمبر بھی خوش ہیں، اللہ بھی خوش ہے، اللہ دے کے خوش ہے، یہ دے کے خوش ہے. لہٰذا آج ہم بھی خوش ہیں اس لیے کہ بی بی زہرا خوش ہیں. اس خوشی میں شامل ہونے کے لیے ایک بار بلند صلوات کی تلاوت کرنی ہے. نماز میں جسٹ 2 منٹ آپ کے اضافی چاہیے. یہ بچے جو اعتکاف ہوا ہے اس کے دوران کچھ والنٹیئرس کے لیے گفٹ ہے وہ دیے جائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی افراد کو نام ہوگا. صلوات پر محمد